بہت ہی پیاری کہانی آپ کی اس ماتوں کے نام۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھوپھی کے بیٹے اسد سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات اسد سے طے کر دی ہے۔ اسد جو میرا پھوپھوزاد تھا اور کراچی میں رہتے تھے، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھوپھی کراچی کے رہنے والی تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتیں اپنے بیٹے اسد کی تعریفیں کرتیں، لیکن مجھے ان کی تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھوپھی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھوپھی نے اصرار کیا کہ شاذل کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر اسد کیسا لڑکا ہے، کیونکہ وہ میرے جیون ساتھی بننے والا تھا اور مجھے اس کو جاننا تھا، جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادات و اطوار تو دیکھ لوں گی، یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی، کیونکہ حجاب مانا تھا۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی، کلام تو ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار ہو گیا، تب مجھے اس نے عیادت کے بہانے اسد نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے شاذل، دوائی لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ میں واپسی کی تیاری کے لیے اپنا سامان باندھنے لگی، کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ اگرچہ دل بہت اداس تھا، مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل اسد سے اور زیادہ باتیں کرنے کو کر رہا تھا۔ اسد سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں کمرے میں اکیلی ہوئی۔ اسد اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شاذل بتاؤ، اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے، میں نے جواب دیا۔ بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی، تب ہی پھوپھی کمرے میں آ گئیں اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا تھا۔ اپنے گھر میں جینا لگا، اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ اسد کی یاد ایک سرمایہ تھی، اس کے سہارے سارا سال میں نے گزار دیا۔ سوچتی تھی جانے کب وہ گھڑی آئے گی جب اسد ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ نے سن لی۔ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں در کھولنے کو گئی، گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے اسد تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا کہ وہ واقعی اسد میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تب ہی امی نے کہا، شاذل جاؤ، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے بنانے کے لیے گئی تو اس کا دل بار بار تڑپ رہا تھا کہ وہ کسی طرح پھر اسد کے پاس آ جائے۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو اس نے چائے پینا شروع کی اور پوچھا، ممانی جی چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولیں، شاذل نے بنائی ہے۔ تب اس نے ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرما کر گلابی سی ہو گئی۔ اسد زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا، کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں
باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، وہ صبح اسپتال چلے جاتے اور رات کو لوٹتے، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھیں۔ عمر بھیا اور اسد بھی کسی سلسلے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ عمر بھیا اور اسد کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور اسد آ گئے۔ عمر نہانے چلا گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شاذل تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا، جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد اسد کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو شاذل، تاکہ امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھپھو رشتہ لے کر آ گئیں۔ امی ابو تو راضی تھے ہی، فوراً ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے کوئی شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد اسد سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے گا، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا۔ کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت بھری باتیں یاد کیں، وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کیں۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے۔ پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ساس سسر بھی مجھے چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جان نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر غم کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ اسد مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھا۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت بڑا گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ اسد پہلے بہت خوش گفتار اور ہنسمکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے، گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور 2-3 روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی، پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہیں۔ پہلے تو ابو سب سنبھال لیتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھ اکیلے پر آ پڑی ہیں۔ وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا؟ یہ ٹھوس دلائل تھے۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے، مجھ سے دوری بڑھ گئی۔ ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے، مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ میں اپنے بچوں میں مگن تھی، خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں بھونچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسد مجھ سے جان نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں FA کر رہی تھی، ہماری کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زینب تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اور مثالی قد و کاٹ، سنہرے بال
اور خوبصورت ستاروں جیسی دھمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی، جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی، شاذل اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچر نے زینب کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں، لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم خوش ہو؟ اس سوال پر وہ بولی، پتہ نہیں۔ تب ہی میں نے جانا کہ زینب بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر نہ جا سکی۔ کالج کے ایک مباحثہ میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ جا سکی۔ اس کے بعد میری اسد کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زینب کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی ناند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول میں گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر پڑ گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زینب سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زینب تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئیں اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی، جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلی گئیں اور زینب بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا، وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت کم سن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ کر لے جاتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی اس بازار کی تھیں، جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کے رسوخ حاصل تھے، جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروشی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی ایک دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر بپتا سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے۔ اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔
तब ही मैं स्कूल में पढ़ाने आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे खावंद ने स्कूल के नज़दीक ही घर ले दिया, जहाँ मैं एक बूढ़ी मुलाजमा के साथ रहती हूँ। दिन में वो इसी स्कूल में मेरी चपड़ासन होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे साथ घर आ जाती है, रात को भी साथ रहती है। तुम्हारे शोहर का नाम क्या है और वो काम क्या करते हैं? मैंने सवाल किया तो वो बोली, उनका नाम असद है और वो कपड़े की फैक्ट्री के मालिक हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, ताहम सोचा कि हो सकता है किसी दूसरे शख्स का ये नाम हो और उसकी भी फैक्ट्री हो, क्योंकि असद तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं मर तो सकती थी, लेकिन ये यकीन नहीं कर सकती थी कि असद दूसरी शादी कर सकते हैं। इस वक्त स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने नन से कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं ज़रा ज़ैनब के घर से होकर आती हूँ। ये मेरी गहरी सहेली है और मुद्दत बाद मिली है, उसका घर नज़दीक ही है। नंद मेरे घर चली गई और मैं ज़ैनब के साथ उसके घर पहुंच गई। उसके मकान में दाखिल होते ही पहला तीर जो मेरे दिल पर लगा, वो दीवार पर लगी हुई तस्वीर थी। ये ज़ैनब और असद की इकट्ठी फ़ोटो थी, जिसमें ज़ैनब और दुल्हन बनी हुई थी और असद उसके साथ दूल्हा के तौर पर मौजूद थे। तस्वीर देखकर अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैंने पूछा, ज़ैनब क्या यही तुम्हारे शौहर हैं? हाँ, वो बोली, खुदा इनको सलामत रखे, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे शराफत की ज़िंदगी दी है, वरना आज मैं कहाँ होती, गंदगी की दलदल में, और मेरा क्या हाल होता। इस नेक इंसान ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई मैंने सोचा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। ताहम मुझे बेहद सदमा हुआ और मैं गिरते गिरते बची। खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और ज़ैनब से कहा, वाकई तुम खुशकिस्मत हो कि तुमको असद जैसा शोहर और मुझ जैसी रहमदिल सौकर मिली है, वरना आज न जाने क्या हो जाता अगर तुम मेरी सहेली न होती और तुम्हारे हालात ऐसे ना होते। घर आकर मैंने असद से काफ़ी झगड़ा किया, क्योंकि मेरा दिल और ज़हन शोकन को कबूल करने पर तैयार न था। ताहम मरता क्या न करता, जब शोहर ने वास्ते दिए और यकीन दिलाया कि ज़ैनब को बुराई से बचाने और शराफत की ज़िंदगी देने के लिए उन्होंने ये काम किया है। मैं रो रो कर खामोश हो गई। क्या करती अगर ज़ैनब को निकलवा देती? तब भी ज़मीर मुलामत करता और मैं खुदा के सामने गुनाहगार हो जाती, क्योंकि इसका अब कोई और ना था। माँ बाप इसकी जुदाई के सदमे में चल बसे थे। बड़ी दुनिया में वो अकेली रह गई थी। कुछ दिन असद ने हमें अलहदा घरों में रखा, लेकिन जब इसके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो उनको मेरे घर ले आए कि इकट्ठे रहने में क्या आसानी है। तब से आज तक हम इकट्ठे रहते हैं। ज़ैनब मुझे बड़ी बहन का दर्जा देती है और मेरे कदम चूमती है और कोशिश करती है कि मुझे राहत और आराम पहुंचाए। मेरे बच्चों के काम मोहब्बत से करती है। मैं भी उसके बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब असद इसके साथ बात करते हैं या उसके साथ कमरे में होते हैं, मुझ पर क़यामत से गुजर जाती है। उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और ये भी सच है कि मर्द जितना भी पारसा हो, उस पर भरोसा करना हमाकत है। इस तरह की बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ अरीहा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने प्यारे प्यारे हाथों से बताया करें कि आपकी वीडियो कैसी लगती हैं। ये मेरा नया चैनल है और अभी मुझसे मिस्टेक हो रही होंगी, तो प्लीज़ आप मुझे मौका दें कि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ और आपकी इस समातें मेरी आवाज़ को इसी तरह सुनती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।